بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں اپنی بہنوں سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تابع فرمان عورتیں بالآخر اپنے خامند کو اپنا تابع دار بنا ہی لیتی ہیں، اور عورتیں جو خامند کی مرضی کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خامند کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خامند ان کی ہر مرضی کو پورا کر دکھاتا ہے۔ فرما برداری، خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے دل میں ملکہ بن سکتی ہے۔ اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انا ہے، ضد بازی ہے۔ ساری دنیا سے ضد کر لو، اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خاوند کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کئی بہنیں تو خاوند ہی کے ساتھ ضد کرتی ہیں، باقی سارے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتی ہیں، خاوند کے ساتھ ضد بازی بنا لیتی ہیں۔ تو خاوند کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کریں، انجام ہمیشہ اس کا برا ہی ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اور عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ کوئی کام وقت پر نہ کر سکی، کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، سوری کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ معافی مانگ لینے میں کیا جاتا ہے؟ آگے سے ضد کر لینا، انا کا مسئلہ بنا لینا، جھگڑا کر کے بیٹھ جانا، بحث کر کے بیٹھنا، یہ چیز بھی انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر اسے صبر سے اور حوصلے سے درگزر فرمائیں، اس سے کافی ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں اور سکون رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اس فقرے کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے، دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی بھی ہوں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبعی موت جب واقع ہوگی، اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر یعنی ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے عین قبل رسالت مسیح کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اور وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ایمان لانا مفید نہیں ہو سکتا۔ دونوں معنی متعدد صحابہ، تابعین اور اکابر مفسرین سے منقول ہیں، اور صحیح مراد صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا ہے، اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ اس گواہی کی کچھ تفصیل آگے سورۃ مائدہ کی آخری رکوع میں آنے والی ہے۔ آیت نمبر 160۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، جملہ معترضہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جو اوپر سے چلا رہا تھا۔ یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے، اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے، اور راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے، اکثر اس کے مقابلہ میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مزاحم بنتے ہیں۔ درا حال ہے کہ یہ کم وقت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراک کی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کیا اور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا ہے۔ ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں یہ جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت خدا کے سری انکار پر، خدا سے کھلم کھلا دشمنی پر، خدا پرستی کو مٹا دینے کے علل اعلان عزم و ارادہ پر تعمیر کیا گیا، اس کے موجد و مخترع اور بانی و سربراہ کار موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہوں۔ اشتراکیت کے بعد زمانہ جدید میں گمراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائیڈ کا فلسفہ ہے، اور لطف یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے۔ آیت نمبر 161۔ اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا،
اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، تورات میں بالفاظ صریح یہ حکم موجود ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ بس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ خروج باب 22 آیت 25 اور 27۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر تورات میں سود کی حرمت وارد ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے ماننے والے یہودی آج دنیا کے سب سے بڑے سود خوار ہیں اور اپنے تنگ دلی و سنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ غالباً یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورۃ انعام آیت نمبر 146 میں آنے والا ہے، یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے دائرہ زندگی تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے، یعنی اس قوم کے جو لوگ ایمان و اطاعت سے منحرف اور بغاوت و انکار کی روش پر قائم ہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو عبرتناک سزا ان کو ملی اور مل رہی ہے وہ کبھی کسی دوسری قوم کو نہیں ملی۔ 2000 برس ہو چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ میسر نہیں۔ دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے ہیں اور ہر جگہ غریب الوطن ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ دنیا کے کسی نہ کسی خطہ میں ذلت کے ساتھ پامال نہ کیے جاتے ہوں، اور اپنی دولت مندی کے باوجود کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ پھر غضب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی اور مٹتی ہیں مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی۔ اس کو دنیا میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی سزا دی گئی ہے تاکہ قیامت تک دنیا کی قوموں کے لیے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی رہے اور اپنی سرگزشت سے یہ سبق دیتی رہے کہ خدا کی کتاب بغل میں رکھ کر خدا کے مقابلہ میں باغیانہ جسارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ رہی آخرت تو انشاءاللہ وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ اس موقع پر جو شبہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست کے قیام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسے رفع کرنے کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ آیت نمبر 162۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان میں سے جو لوگ کتب آسمانی کی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں اور ہر قسم کے تعصب، جاہلانہ ضد، آبائی تقلید اور نفس کی بندگی سے آزاد ہو کر اس امر حق کو سچے دل سے مانتے ہیں جس کا ثبوت آسمانی کتابوں سے ملتا ہے، ان کی روش کافر و ظالم یہودیوں کے عام روش سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو بیک نظر محسوس ہو جاتا ہے کہ جس دین کی تعلیم پچھلے انبیاء نے دی تھی اسی کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، اسی لیے وہ بلاگ حق پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 163 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔